آئیے میں آپ کو مشکات شریف کی حدیث کا ترجمہ بتاتا ہوا چلوں۔ صفحہ نمبر 424 میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت سے پہلے اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کے مثل بہت سے فتنے ہوں گے۔ اس میں آدمی صبح کو مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے درمیان بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، چلنے والا آدمی دوڑنے والے آدمی سے بہتر ہوگا۔ لہٰذا تم لوگ ان فتنوں کے وقت اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا، اپنی کمانوں کے تانتوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھر سے کچل دینا۔ اگر کوئی تم کو قتل کرنے کے لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو تم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی مثل ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں بھی ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیب کی یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دو نہیں بلکہ بہت سے ہی ایسے فتنے اٹھیں گے۔ جس طرح اندھیری راتوں میں راستہ نہیں ملتا ہے، اسی طرح ان فتنوں سے بچنے کا مومن کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور جس طرح اندھیری راتیں خوفناک اور ڈراؤنی ہوا کرتی ہیں، اسی طرح وہ فتنے نہایتی دہشت انگیز اور بھیانک ہوئیں گے۔ ان فتنوں میں گمراہیوں کے پھیلنے کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، آدمی صبح کو مومن رہے گا مگر کسی ظالم کے دباؤ سے یا اپنے کسی نفسانی خواہش سے یا کسی گمراہ بددین کے بہکانے سے شام کو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی شام کو مومن رہے گا اور صبح کو فتنوں میں پڑ کر کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ ان فتنوں کے دور میں مومن کے لیے گوشہ نشین اور اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھے رہنا بہتر ہوگا، کیونکہ جو جتنا ہی ادھر ادھر پھرے گا وہ اس قدر زیادہ فتنوں کے طوفانوں میں پڑے گا۔ یہاں تک کہ جو شخص بیٹھا ہوگا وہ چلنے والے سے کم فتنوں میں مبتلا ہوگا، اور جو چلتا ہوگا وہ دوڑنے والے سے کم فتنوں کا شکار ہوگا۔ ان فتنوں میں مسلمان آپس ہی میں جنگ و جدال کریں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ ان فتنوں کے اوقات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آپس ہی میں جنگ کرنے لگے تو تم لوگ ایسے وقت میں اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا، اپنے کمانوں کے تانتوں کو کاٹ ڈالنا، اپنی تلواروں کو دھاروں کو پتھر سے کچل کے تلواروں کو کندہ اور کھٹل کر ڈالنا، تاکہ تم لوگ اس حرام جنگ میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور تمہارا ہاتھ مومن کے خون سے رنگ نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، اگر کوئی مسلمان تمہارے گھر میں گھس کر کے تم کو بلا قصور قتل کرنے لگے تو تم اس وقت ایسا ہی کرنا جیسا حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل میں سے حابیل نے کیا تھا، جو قابیل سے بہتر تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب قابیل نے اپنی نفسانی خواہش کے جذبہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حابیل نے یہ کہا کہ اگر تم ہاتھ بڑھا کر مجھ پر حملہ کرو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ظالم قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو نہایتی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی مسلمان ان فتنوں کے دوران تم کو بلا قصور قتل کرنے لگے تو تم شہید ہو جانا، مگر ہرگز کسی مسلمان کا خون نہ بہانا۔ اس حدیث کے بارے میں بڑے جلیل القدر صحابہ، تابعین اور عام علماء اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حکم کہ مسلمانوں کی جنگ میں خود قتل ہو جائے مگر خود کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مسلمانوں کے دور میں دونوں جنگیں کرنے والے جماعتوں میں سے کون حق پر ہے یا کون باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہ چلے کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، دیکھنے میں دونوں مسلمان ہیں، لیکن جس شخص پر یہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کی لڑنے والی دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت
حق پر ہے اور دوسری جماعت باطل ہے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اس اہل حق کی مدد کرے اور اہل باطل سے جنگ کرے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم باغیوں سے بہرحال جنگ کرو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ حق پر ہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ باطل ہے تو اس کے ساتھ جنگ کرو، مگر جس موقع پہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر پتہ نہ چلے کہ مسلمان آپس میں لڑتا ہو اور معلوم نہ ہو کہ کون حق پر ہے کون وہ ہے، اتنا معلوم ہو کہ دونوں حق پر ہیں، تو کہا ہے کہ اپنی تلواروں کو کھٹل کر دینا، اپنی تلواروں کو کچل ڈالنا، مگر مسلمان کا خون نہ کرنا، مسلمان کو قتل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، تاریخ اسلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے فتنے گزشتہ زمانوں میں بھی پھیل چکے ہیں، اور آئندہ بھی اس قسم کے فتنے قیامت سے پہلے اٹھتے ہی رہیں گے، اور یہ فتنہ تو آج بھی سمندر کی طرح اٹھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ گمراہوں اور بددینوں کی گمراہ کن تقریریں اور تحریروں سے یا نفسانی خواہشوں کے جذبات سے سینکڑوں ہزار مسلمان گمراہ ہو کر کے بے دین اور کفار مرتدین ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے آپ اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اہل سنت والجماعت سے جڑے رہیں تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ماحول کے حساب سے فتنے، طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، ان فتنوں سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔